کہتے ہیں یہ جیسے ایک بڑا سینگ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض لوگ بھیک مانگنے والے بھی سینگ میں اب آواز دیتے ہیں اور پھونکتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے. یہ تو خیر دنیا کا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ وہ سور تو اتنا بڑا ہے کہ تمام اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں کہ پوری دنیا کے عالم ارواح جتنے ارواح ہیں اتنی اس کے اندر سوراخ ہے. اتنی بڑی چیز ہے اور اللہ کا ایک فرشتہ اس پہ مقرر ہے. اس کو جب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے تو وہ اس سور میں پھونکیں گے. اور اس سور کی کیفیات جو ہیں علماء نے فرمایا کہ 3 قرآن پاک میں آیا ہے، 3 جگہ سور کا ذکر. لیکن نص قطعی کے ساتھ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دراصل وہ 2 جو ہیں ایک ہی کا نام ہے. ایک نفخہ فضا، ایک نفخہ صعق اور ایک نفخہ بعث. اصل میں فضا اور صعق جو ہے وہ ایک ہے، یعنی 2 سور پھونکے جائیں گے. ایک سور پھونکنے سے تو یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اس وقت عالم میں موجود ہوگا سب فنا ہو جائے، تمام چیزیں جو ہیں وہ برہم ہو جائیں گی اور ہر چیز پہ ہلاکت آ جائے. اور اس سور کے بعد پھر دوبارہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر تمام اللہ کی مخلوق جو ہے وہ زبانوں سے نکل اپنے قبروں سے نکل کے اور زمین سے نکل کے کھڑی ہو جائے. تو یہ 2 سور ہوں گے، ایک نفخہ صعق اور ایک نفخہ بعث. اور یہ بھی ذکر آیا ہے روایات کے اندر کہ ان دونوں کے درمیان کی مدت جو ہے وہ تقریباً 40 سال کا وقفہ ہوگا. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا اور پھر تم نکل کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، کیونکہ پہلے نفخے پر تو سب نے مر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اور ہلاک ہو جانا ہے. اور اس نفخے کے بعد اللہ نے فرمایا فتأتون افواجا، تم آؤ گے جماعتیں جماعتیں بن کر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تم قبروں سے نکل کر جماعتیں بن کے آؤ. اب جماعتیں بن کے مانا کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے اندر بہت سارے روایات احادیث مبارک کا ذکر فرمایا. ایک حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گی میدان حشر میں. اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ نے فرمایا اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پہ گواہ لائیں گے. ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا دین پہنچایا اور امت نے مجھے کیا جواب دیا. اور پھر تمام امتوں پر اور تمام انبیاء کی صداقت پر سب پہ گواہی ہوگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. آپ سب پہ پھر گواہی دیں گے کہ یا اللہ آپ کے تمام انبیاء حق ہیں، آپ کے تمام پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں سب پیغام توحید پہنچایا ہے اور دعوت توحید پہنچائی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ جماعتیں بن بن کے آنے کی بات ہے. اور اسی طرح پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک روایت مبارک میں یوں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جماعتیں آئیں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی ہر امت پہلے علیحدہ ہوگی. کیا مانا؟ نوح علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت جو ہے علیحدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ امتوں کی تقسیم ہو گئی. پھر ایک تقسیم اور ہوگی، وہ تقسیم کیا ہوگی کہ ہر امت کے اندر پھر مومن جو ہے وہ علیحدہ ہیں اور کافر جو ہے وہ علیحدہ ہیں. اسی طرح پھر مومنوں کے بھی درجات ہوں گے کہ مقربین جو ہیں اعلیٰ درجے والے وہ علیحدہ ہیں، ان پر دوسرے درجے والے وہ علیحدہ ہیں، تیسرے درجے والے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. ایک تقسیم پھر آخر میں ہوگی. کیا مانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گروہ بنا دیں گے، فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر. ایک مومنین کا گروہ ہوگا، یعنی تمام دنیا کے اپنے اپنے وقت میں ایمان لانے والے ایک طرف ہو گئے اور تمام دنیا میں کفر کرنے والے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے روایت فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ فتأتون افواجا، کہ وہ جو جب جماعتیں قیامت کے میدان میں آئیں گی
تو ان کی 3 کیفیات ہوں گی۔ انہوں نے فرمایا ایک جماعت تو ایسی ہوگی کہ اعلیٰ لباس میں ہوں گے اور بڑی خوبصورت سواریوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے، اور فرمایا کہ ایک ایسے ہوں گے کہ لباس بھی ہوگا لیکن آئیں گے پیدل چل کر میدان حشر میں، یہ دوسری تقسیم ہوگی۔ اور فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جن کو سروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کے میدان حشر میں لایا جائے گا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 3 کیفیات ہوں گی کہ افواج جو ہیں وہ 3 حالتوں میں ہوں گی، یعنی ایک جو ہے وہ سواریوں پہ سوار ہوں گے، جیسے اللہ نے فرمایا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، افواج جمع ہے فوج کی، کیا معنی؟ جتھے کے جتھے، جماعتوں کی جماعتیں، جھنڈ کے جھنڈ بن کے آئیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی صحابی نے روایت فرمائی، انہوں نے کہا کہ تقریباً میدان حشر میں جب لوگ آئیں گے ان کی کیفیات کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ 10 قسم کی کیفیات ہوں گی، یعنی 10 قسم کے انواع و اصناف ہوں گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک صنف ایسی ہوگی کہ وہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو کل قردتی، وہ بندروں کی شکل میں ہوں گے، اور فرمایا ایک قسم ایسی ہوگی جو خنزیر کی شکل میں لائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اصناف ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بھی بندروں کی شکل میں کھڑا کر دیں گے۔ اور فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ قطات ہیں جو چغل خور ہیں، لوگوں میں چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف، ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ سزا دیں گے۔ اور اسی طرح آیا کہ خنزیر کی شکل میں وہ آئیں گے کہ جو حرام کھانے والے ہیں، کہ رشوت ملتی ہے تو کھا رہے ہیں، سود ملتا ہے تو کھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال حاصل کر کے کھانے والے جو حرام پہ پلنے والے ہیں۔ کیونکہ خنزیر بھی ایک ایسا نجس العین جانور ہے کہ جو بلا بھی آتی ہے وہ بھی ہڑپ کرتا ہے، اور اس کے نزدیک بھی کسی اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا آئے گا کہ ان کی زبانیں سینوں پہ نکلی ہوئی ہوں گی اور ان سے ایسی بدبودار مادہ بہ رہا ہوگا کہ وہ پورے میدان حشر والے اس بدبو سے تنگ آ جائیں گے۔ اور فرمایا یہ میری وہ لوگ ہوں گے ہر امت کے جو بڑے بڑے واعظ تھے، بڑے بڑے قصہ گو تھے اور بڑے بڑے تقریریں کرنے والے تھے، لیکن لوگوں کو تقریر کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے اعمال صالحہ کی، اور ان کے اپنے اعمال جو ہیں ان سے شیطان بھی شرماتا تھا۔ اور میں لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود ان ہدایات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل نہیں کرتے تھے، ان کو اس کیفیت پہ لایا جائے گا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ ان کے بدن پر گندک کے قسم کے لباس ہوں گے اور وہ ان کے بدن سے اور ان کے چمڑوں سے بالکل چمٹے ہوئے ہوں گے۔ اسی حالت میں فتأتون افواجا، اسی حالت میں وہ جماعتیں میدان حشر میں حاضر ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے مختلف افواج کا ذکر کیا ہے کہ ان کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ اسی طرح آتا ہے کہ پھر ایک تقسیم ایسی بھی ہوگی میدان حشر کے اندر، اللہ فرمائیں گے کہ شرابیوں کو ایک طرف کر دو، زانیوں کو ایک طرف کر دو، قاتلوں کو ایک طرف کر دو، رازنوں کو اور ڈاکوؤں کو اور چوروں کو جو دنیا میں دھوکہ دیتی ہیں ان کو ایک طرف کر دو۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے ہمسائے کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو اپنے حقوق جیران ادا نہیں کرتے، کیا معنی؟ یعنی ہمسائے کی عزت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہمسایہ نعوذ باللہ اعتبار کر کے غریب چلا جاتا ہے کہ چلو جی میں ذرا مسافر ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، اور ہمسایہ اعتماد کرتا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، لیکن اس کے عدم موجودگی میں وہ اس کی عزت پہ نظر ڈالتا ہے یا اس کے مال پہ نظر ڈالتا ہے یا اس کی جائیدادوں پہ نظر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو بھی اس طرح الٹا چلا کے لایا جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے جیران کو سزا پہنچائی، جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جار کے بارے میں اور حقوق جار کے بارے میں اتنی دفعہ اللہ کی طرف سے حکم سنایا ہے، اتنی دفعہ وصیت کی ہے کہ مجھے تو یہ بھی خطرہ ہو گیا کہ شاید کبھی ایسا نہ ہو
کہ ہمسائے کو بھی وراثت میں شریک کر دیا جائے، یعنی ہمسائے کے اتنے بڑے حقوق ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑا مبغوض آدمی وہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا ذلیل اور گندا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ عشق لڑائے اور بری نظر رکھے، کیونکہ اب قریب رہنے والے کو اللہ معاف کرے بڑے مواقع ہوتے ہیں، ایک دور والے آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس گھر کا آدمی کب جاتا ہے کب آتا ہے، لیکن ہمسائے کے سامنے تو پوری ہسٹری ہوتی، اس لیے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمسائے کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے عرض کی حفاظت کرے، بجائے حفاظت کرنے کے اگر اس نے اس کی عزت کو تاکا ہے تو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے۔ تو اب علماء کرام فرماتی ہیں کہ قرآن مقدس نے تو ایک جملہ بیان فرما دیا، ایک علی سبیل الاجمال ایک بات کا ذکر فرما دیا، چونکہ سنت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اپنے کلام کے اندر کہ قرآن مقدس میں جب بھی بات آئے گی ایک جامع معنی کامل مکمل بات ہوگی، باقی تفصیلات جو ہوتی ہیں یا تو وہ ہمیں ملے گی سنت رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قرآن پاک ایک اجمالی طور پہ حکم دیتا ہے، تفصیل پھر سنت پہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک ایک جنرل آرڈر ایشو کر دیتا ہے، باقی تفاصیل جو ہے پھر ہمیں حضور پاک کے فرامین میں ملتی ہے۔ تو یہاں بھی قرآن نے فرما دیا یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا فتأتون افواجا، اور یہاں لفظ بھی ہے فتأتون افواجا، یعنی فا جو ہے تاکید کے لیے ہوتی ہے کہ نفخہ سور یعنی نفخہ ثانیہ، یاد رکھیں چونکہ نفخہ اولا جو ہوگا فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب دوبارہ نفخ سور ہوگا تو تم کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کی دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو بغیر کسی لباس کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی قمیض کے بالکل بیچارہ یعنی بالکل اریا حالت میں پیدا ہوتا ہے جیسے خالی ہاتھ آیا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ چلو اسے دو چادریں کفن کی تو ڈال دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے حفاظن عراتا، اللہ نے فرمایا کہ قبروں سے جب کھڑے ہوں گے تو پھر بھی اسی حال میں ہوں گے کہ نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، نہ کوئی لباس ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی، یعنی پہلی کیفیت یہ ہوگی، پھر اللہ پاک سب کو لباس بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لباس جو ملے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا، یعنی قبروں سے اٹھانے کے بعد سب سے پہلے جنت کی پوشاک جو پہنائی جائے گی، سب سے پہلا جو حلہ من حلل الجنہ آئے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام والتسلیم، امام الموحدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں ان پہ صلاۃ و سلام ہوں، جنہوں نے توحید کا سب سے بڑا حق ادا کیا اور اللہ کی توحید کے لیے بڑے ابتلاءات میں آئے اور برداشت کیے، حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو آپ سے بھی پہلے جوڑا پہنایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اور سیدنا ابراہیم کو مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی توحید کے لیے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کا لباس اتارا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بدلہ دیں گے آج حشر والے دن کہ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو ملے گا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ تمام کیفیات جو قرآن میں آئی ہیں، مثلا یہاں آیا فتأتون افواجا، اور کہیں آیا فإذا هم قیام ينظرون، اور کہیں آیا یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اور کہیں آیا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تو اللہ کے قرآن نے جتنی آیتیں فرمائی ہیں یہ سب پر حق ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قیامت کا دن اتنی بڑا ہوگا، قیامت کا دن اتنی عظیم ہوگا کہ اس کے اندر احوال مختلف ہوں گے کہ آدمی قبروں سے نکلیں گے، پھر بالکل اریا ہوں گے،
پھر ان کو میدان حشر میں لایا جائے گا. پھر میدان حشر کی کئی کیفیات ہوں گی. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو مجرم ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے، یا جو طغات ہوتے ہیں، جو مفسدین فی الارض ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس دنیا بھی تو کئی مراحل آتے ہیں. پہلے ان کو پکڑا جاتا ہے، پھر انہیں تھانوں پہ رکھا جاتا ہے، پھر ان کی تحقیق و تفتیش ہوتی ہے، پھر انہیں کچی جیلوں میں رکھا جاتا ہے، پھر ان کو مقدمات کی پیشیوں میں لایا جاتا ہے، پھر عدالتوں کے قریب جیلوں میں رکھا جاتا ہے. بعض لوگوں کو لوہے کے پنجرے بنا کے عدالتوں کو بلایا جاتا ہے. تو یہاں بھی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہر مجرم پہ مختلف احوال گزرتے ہیں. تو وہاں بھی مجرمین پہ اور کافرین پہ مختلف احوال گزریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کا تم انکار کرتے ہو دیکھو دیر کتنی لگے گی. یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور کھول دیے جائیں گے آسمان اور ہو جائیں گے دروازے. کیا معنی سمجھے؟ ورنہ تو آسمان میں دروازے تو اب بھی ہیں، آسمان میں تو دروازے اب بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ نہیں کھلتے ہیں. ورنہ آسمانوں کے دروازوں کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. اللہ نے فرمایا کسی کافر مشرک مجرم کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. آپ اس شک میں نہ پڑیں گے جی دیکھو اب تو کافر چاند پہ پہنچ گئے. وہ چاند تو آسمان سے بہت نیچے ہے. قرآن آسمان کی باتیں کر رہا ہے. چاند وغیرہ جو ہیں، یہ سیارات وغیرہ جو ہیں جتنے ہیں تو بہت نیچے ہیں آسمانوں سے. ان کا آسمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آسمانوں کا دروازہ کسی کے لیے کھل ہی نہیں سکتا ہے.